السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ یہاں چل رہا ہے اس میں آج آپ نے سورہ نساء کا 9واں رکوع تلاوت سنی، آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 70 تک۔ ان کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 60 سورہ نساء 5واں پارہ۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ کچھ آپ پر اور کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ یہ منافقین کا بیان ہے اس آیت میں، آگے بھی چلے گا۔ ان کے بارے میں یہ بات بتائی کہ ویسے تو یہ دعویٰ کرتے تھے ایمان کا، لیکن اپنے فیصلے جو ہیں وہ یہودیوں کے جو سردار تھے ان کے پاس لے کے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جاتے تھے۔ دراصل حضور ہمارے لیے یعنی مومنین کے لیے تو ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور ان کے لیے تو صرف ایک فرد تھے۔ مطلب مومن ہونے کے بعد تو یہ لازم ہے کہ ہمیں حضور کے فیصلے ماننے بھی چاہیے اور اس میں کوئی کجی بھی نہ ہو۔ آگے آیتیں آئیں گی آج، تو کوئی فرد ہو، ادارہ ہو یا حکومت ہو، جو بھی اللہ کے مقابلے میں اپنا قانون چلائے یا فیصلے غیر اللہ کی طرف لے کے جائے، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہاں یہی بات کہی کہ ان کا دعویٰ تو ایمان کا ہوتا ہے اور اقرار یہ طاغوت کا کرتے تھے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے تو وہ طاغوت سے فارغ ہو جاتا ہے، اور جو طاغوت کی اطاعت کرے گا وہ اللہ سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہاں شیطان کے بارے میں کہا کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے، مطلب طاغوت تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ مطلب کبھی اگر قرآن اور صاحب قرآن کی طرف آنے کی ان سے بات کی جائے، ان کی طرف متوجہ رہنے کو کہا جائے، تو یہ اس طرف نہیں آتے بلکہ رک جاتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، بلکہ ان کے اوپر بھاری پڑتا ہے آپ کے پاس آنا۔ اصل میں منافقوں کی پہچان جو نبی نے بتائی ہے حدیث پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بار میں آپ کے سامنے بیان کر چکا، لیکن قرآن نے بھی ان کی 4 پہچان بتائی ہے۔ ایک تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، دوسرے یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کریں گے، تیسرے یہ جہاد کے لیے نہیں تیار ہوں گے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈیں گے، اور نہ ان کے اندر ولولہ ہوگا جہاد کا، اور چوتھے یہ ہجرت نہیں کریں گے۔ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے ہجرت کرنے کا تو یہ ہجرت کے لیے نہیں نکلے گا، اور یہ سب قرآن سے ثابت ہے۔ یہ میں نے 4 چیزیں اس لیے آپ کو بتائیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہیں ہم میں یہ چیزیں تو نہیں ہے کہ ہم منافق، مطلب ویسے تو ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن ہم خود کو تو چیک کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا دیا کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، امانت رکھوا تو امانت میں خیانت کرے گا اور وعدہ خلافی کرے گا، اور چوتھا جب بحث ہوگی تو فوراً گالی گلوچ میں اتر جائے گا، لڑنے لگے گا۔ یہ منافق کی پہچان نبی نے بتائی ہے، لیکن یہ پہچان اللہ نے بتائی قرآن میں، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس بارے میں۔ تو یہاں اللہ نے وہی بات بتائی ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کی کرتوتوں کی باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، مطلب جب رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو مصیبتیں تو آئیں گی، تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ مطلب دوسروں کے پاس جو ہم فیصلے کو جا رہے تھے وہ صرف اور صرف محبت اور وہ تھی کہ آپس میں کسی قسم کی کوئی کشیدگی نہ ہو۔ تو منافقوں کی حالت یہ اللہ نے ان میں بیان کیا کہ قسمیں کھا کھا کے یہ بتاتے تھے، جبکہ یہ سب اندر سے جھوٹ تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے۔
آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے ان کے دلوں کا کیا حال ہے، لیکن پھر بھی اپنے نبی کو یہ بات کہی کہ آپ ایسی بات کہیں کہ ان کے دلوں پہ اثر ہو۔ حالانکہ ان کی کرتوتیں تو ایسی ہیں، اللہ کو پتہ ہے، مگر آپ کو دین کی دعوت جو ہے وہ جاری رکھنی ہے، دین کا کام جاری رکھنا ہے۔ کب کسے کہاں ہدایت مل جائے یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، کچھ نہیں معلوم ہے۔ ہمیں بھی اپنے معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ تمام دشمنوں کی تمام جتنی بھی سازشیں ہیں ان سے نظر ہٹا کے دعوت پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں دین کی دعوت دینی ہے۔ ہمیں اللہ نے بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں دین کی دعوت لوگوں کو دیں۔ تو اتنی تمام سازشوں کے باوجود بھی ہمیں دعوت کا کام بند نہیں کرنا کسی بھی قیمت پہ۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ نفرتیں بھی کم ہوں گی اور لوگ ایک دوسرے سے قریب بھی آئیں گے۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو رسول بنا کے بھیجتا ہے احکام پہنچانے کے لیے۔ اگر جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، مطلب گناہ کیے، اللہ کو نہیں مانا، شرک کیا، کفر کیا، اگر ان کے دل نرم پڑ جائیں اور وہ توبہ کر رہے اور پلٹیں تو خود بھی معافی مانگے اللہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے بھی استغفار کرتے ہیں منافق، تو اللہ کو یہ معاف کرنے والا بات ہے۔ حالانکہ ان میں بہت کم لوگ پلٹے، بہت زیادہ لوگوں نے منافقت پہ اپنا دم چھوڑا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں بتایا اگر یہ تیرے پاس آ جاتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اور یہ خود بھی استغفار کرتے ہیں، رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو اللہ انہیں معاف کر دیتا۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ مطلب کوئی چوائس ہی نہیں ہے، نہ کوئی چانس ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں ماننا ہی ہے۔ ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ دیکھو نبی نے تو فرمایا تمہارے لیے جب تک ہر چیز سے زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنا مال، اپنی اولاد سے زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں تمہارے لیے، تو ایمان مکمل نہیں۔ یہاں اللہ نے کہا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے آپس کے اختلاف اور تمام معاملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لو، مطلب فیصلہ کرنے والا۔ تو یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ فیصلے نہ کریں یا کرائیں تو مومن نہیں ہیں وہ لوگ۔ آج ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ہمارے سب سے زیادہ حال عدالتوں میں مسلمانوں کا خراب ہے۔ کیس جو ان کے پڑے ہوئے ہیں، قرآن ہمارے بیچ میں، اور ہم غیر اللہ پہ اپنے فیصلے لے کے جاتے ہیں، جو حال اس ٹائم منافق ہوا تھا۔ اور آگے فرمایا آپ ان میں مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور صبر و برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ یہ بھی بات ساتھ میں ہے کہ فیصلہ مانیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرنڈر کر دیں، اور دل میں تنگی یا فیصلے پر افسوس نہ ہو۔ منظور کر لیا اور دل میں کجی ہو تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بات۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے بات کی کہ اگر قتال، یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم مرتد ہوئی تو انہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اگر اس طرح کا حکم ہم انہیں دے دیتے منافقوں کو تو یہ کسی بھی قیمت پہ اس حکم کو نہ مانتے، یا ہجرت کا حکم ان کے لیے آ جائے۔ میں نے جو آپ کو بتائی کہ منافقوں کی یہ پہچان ہے تو یہ ہجرت بھی نہیں کرتے۔ یہاں اللہ نے اسی بات کو ٹوکا، اور یہ بھی فرمایا آگے کہ یہ وہی کریں گے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ مطلب قرآن دین میں ثابت قدمی اگر یہ کریں تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر ہے اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے۔ اگر یہ قرآن پہ چلیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننے، مطلب فیصلہ کرنے والا، اور ان کے فیصلوں کو مانے بھی اور دل میں کوئی کمی بھی نہ محسوس کریں یا افسوس نہ ہو، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں گے اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں گے۔ اگر اس طرح کا یہ معاملہ کریں گے تو اللہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے راہ راست پہ لے آئے گا۔ اور جو بھی
اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں. یہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر اب اس آیت میں آیا ہے. وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، مطلب انعام یافتہ لوگ، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ. یہ بہترین رفیق ہیں. مطلب یہ چار جو ہیں، انبیاء، صدیقین، شہید اور صالحین، ان کا ذکر اس آیت میں آیا ہے. اصل میں یہ ہوا تھا، اس کے پس منظر میں اس آیت کے روایتوں میں بات آئی ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے بعد افسوس زدہ ہو کے بیٹھ گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کے کہا کہ کس بات کا افسوس ہے؟ وہ یہ کہنے لگے کہ میں یہاں تو آپ کو دیکھ کے قرار پا لیتا ہوں، مگر میں جنت میں چلا بھی گیا اگر، تو میرے اور آپ کے رتبوں میں بڑا فرق ہوگا. آپ کا رتبہ بہت اونچا ہوگا اور ہم تو ادنا سے صحابی ہیں. اگر جنت میں اللہ نے اپنے فضل سے بھیج بھی دیا تو ہم تو وہاں آپ کا دیدار یا آپ کے پاس تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، تو وہاں کیسے قرار پاؤں گا؟ یہ سوچ کے میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں اور روتا رہتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب سنی تو خاموش ہو گئے، مگر اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آیت بھیج دی، جو جس سے محبت کرے گا ان کے ساتھ اٹھے گا. یہ انعمت علیہم والے لوگ ہیں جن کا میں نے چار کا ذکر کیا ہے، جو اس آیت میں آیا، جو سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم کہا اللہ نے، جن پہ انعام کیا گیا. وہ یہ لوگ ہیں جو انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہید ہوں گے، صالحین. مطلب جو لوگ صدیق ہیں، انبیاء تو اب آ ہی نہیں سکتے، لیکن صدیقیت کے مرتبے پہ اب بھی پہنچا جا سکتا ہے. کمال ایمان ہو، کمال اطاعت ہو، سچائی کے پیکر ہوں، بہت سچے، یہ آج بھی اس تک پہنچا جا سکتا ہے. ویسے امت میں اس مقام پہ سب سے اوپر جو فائز ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. صحابہ کے بارے میں بات بھی آتی ہے کہ اس آیت کے بارے میں صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جتنی خوشی اس آیت کے آنے کی ہوئی کسی چیز کی آج تک نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں ایک یہ خوشخبری تھی کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اٹھے گا. تو ہم بھی سوچیں کہ واقعی ہمیں جو ہے وہ حضور کے ساتھ اٹھنے کا، حضور کے ساتھ رہنے کا شوق بھی ہے نہیں ہے. کیونکہ ایک بار ایک اور حضور کے چاکری کرتے تھے، پانی دیتے تھے، حضور کو وضو کراتے تھے، تو ان کے کہنے پہ بھی صحابی نے جب کہا کہ حضور میں یہاں جیسے آپ کی چاکری کرتا ہوں، میری تمنا ہے کہ میں جنت میں بھی آپ کی چاکری کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے یہی بات ملتی کہ ایسا ہی ہوگا اگر سجدوں سے میری مدد کر، مطلب نفل عبادت بڑھا دیں. تو نفلوں کے بعد آپ اگر درود شریف پڑھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی تمنا بھی کریں، دعا بھی کریں، تو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز ملے گی جو آپ چاہت کریں گے. یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا. مطلب ان کے ساتھ حشر کرنا اللہ کا فضل ہے، جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں. اور یہ اللہ نے کہا کہ اللہ کافی ہے جاننے والا، کہ اس میں کتنی استطاعت ہے، کیسی کیفیت ہے، کیسی سوچ ہے، کیسی تڑپ ہے، یہ سب اللہ کو پتہ ہے. تو اگر ہمارے اندر واقعی سچی طلب ہوگی نبی کے ساتھ اٹھنے کی تو واقعی اللہ اسے پوری کر دے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.